السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم بنی اسرائیل کے پیغمبر حضرت حزقیل علیہ السلام کا تذکرہ فرمائیں گے، جو حضرت یوشع علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا تھا۔ لہٰذا آپ ہمارے ساتھ آخر تک رہیے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت یوشع علیہ السلام کے انتقال کے بعد بنی اسرائیل کے امور کے منظم کالب بن یوفنا تھے۔ کالب بن یوفنا بنی اسرائیل کے ایک نیک سیرت آدمی تھے۔ جب اس کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک نیا نبی بھیجا جس کا نام حضرت حزقیل ابن بوزی تھا۔ ان کو ابن العجوز بھی کہا جاتا ہے۔ ابن العجوز اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام کی والدہ نے اللہ سے بچے کی دعا مانگی تھی، جبکہ وہ بوڑھی اور بانجھ ہو چکی تھی۔ اللہ نے انہیں اس عمر میں لڑکا عطا فرمایا، اس لیے یہ لڑکا حزقیل ابن العجوز کہلایا۔ عجوز عربی زبان میں بوڑھی عورت کو کہتے ہیں۔ ان کی قوم کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح آیا ہے: کیا آپ نے ان لوگوں کو ملاحظہ نہیں کیا جو موت کے ڈر سے گھروں سے نکل گئے، حالانکہ وہ ہزاروں تھے؟ بنی اسرائیل جس علاقے میں رہتے تھے، یعنی بیت المقدس کے گرد و نواح میں، اللہ تعالیٰ کی حکم سے وہاں طاعون کی وبا پھیلی۔ بہت سے لوگ وہاں سے بھاگ گئے اور ایک کنارے میں جا کر اترے، جبکہ بستی میں رہنے والوں میں بہت سے ہلاک ہو گئے، کچھ زندہ بچ گئے۔ تمام ہلاک نہیں ہوئے۔ جب طاعون کی بیماری ختم ہوئی تو بستی چھوڑنے والے بھی واپس لوٹ آئے۔ بستی میں زندہ بچ جانے والے لوگوں نے کہا کہ یہ بھاگ جانے والے ہم سے زیادہ سمجھدار تھے۔ اگر ہم بھی وہی کام کرتے جو انہوں نے کیا تھا تو ہم سب کے سب بچ جاتے۔ اب اگر کبھی طاعون آیا تو ہم بھی ایسا ہی کریں گے۔ اگلے سال پھر طاعون آ گیا اور یہ بھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان کی تعداد 3000 سے زیادہ تھی، یہاں تک کہ افیح نامی ایک بستی میں جا اترے۔ چونکہ یہ لوگ طاعون یا کسی اور بیماری کے آنے پر موت سے ڈر کر بھاگ گئے تھے، پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا مر جاؤ۔ وہ سب کے سب وہی فوت ہو گئے۔ بستی والوں نے ایک بہت بڑا گڑھا کھودا اور ان کو وہی ڈال دیا۔ انہیں دفن اس لیے نہیں کیا کہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اسی حال میں ان پر طویل عرصہ گزر گیا، یہاں تک کہ ان کے جسم کی ہڈیوں کے ڈانچے بن گئے اور اجسام بوسیدہ ہو گئے۔ وہاں سے اللہ کے نبی حزقیل علیہ السلام کا گزر ہوا۔ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو سوچنے کھڑے ہو گئے۔ اپنی انگلی رخسار پر رکھ کر سوچنے لگے تو وحی آئی کہ اے حزقیل، تو کیا چاہتا ہے کہ میں تجھے انہیں زندہ کر کے دکھاؤں کہ میں کیسے زندہ کرتا ہوں؟ حضرت حزقیل علیہ السلام نے عرض کیا، جی ہاں۔ ان کا غور و فکر اس لیے تھا کہ انہیں رب العزت کی قدرت پر یقین کے باوجود کچھ تعجب ہوا، تو حکم ہوا کہ انہیں آواز دو۔ چنانچہ انہوں نے آواز دی کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ آپس میں جمع ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ اڑ اڑ کر جمع ہونے لگی، یہاں تک کہ ہڈیوں کے ڈانچے تیار ہو گئے۔ پھر آواز آئی کہ انہیں آواز دو کہ تمہارا خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنا گوشت اپنے اوپر چڑھا لو۔ آواز دینے پر ہڈیوں پر خون اور گوشت آ گیا اور ان کے جسموں پر وہی کپڑے بھی آ گئے جن میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ پھر کہا گیا کہ ان سے کہو کہ اے جسمو، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ جسم کھڑے ہو گئے۔ مجاہد سے مروی ہے کہ جب وہ جسم دوبارہ زندہ ہوئے تو کہنے لگے، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت۔ پس وہ اپنی قوم کی طرف زندہ ہو کر لوٹے، البتہ ان کے چہروں پر موت کی زردی تھی، نیز ان کے کپڑے بھی کفن کی طرح بوسیدہ ہو چکے تھے، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ انہیں موت آئی ہے۔ پھر وہ لوگ تب تک زندہ رہے جب تک اللہ نے چاہا۔ پھر وہ لوگ اپنی ہی موت پر مر گئے جو ان کے لیے ہمیشہ کے لیے لکھ دی گئی تھی۔ حزقیل علیہ السلام بنی اسرائیل میں کتنی دیر رہے اس کا ذکر کہیں نہیں ملا، البتہ وہ بنی اسرائیل کے امور کے منظم رہے اور بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف سے دی گئی ہدایات ان کو دیتے رہے، یہاں تک کہ وہ بھی اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ اس کے بعد حضرت الیاس اور یسع علیہم السلام کا زمانہ آتا ہے۔ سالم نصری سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ عمر بن خطاب نماز پڑھ رہے تھے
اور آپ کے پیچھے 2 یہودی تھے۔ جب آپ رکوع میں گئے تو آپ نے ہاتھوں کو بغل سے علیحدہ کر کے رکوع کیا۔ یہ دیکھ کر ایک یہودی نے دوسرے سے کہا کہ کیا یہ وہی ہے؟ وہ کہنے لگے ہمیں اپنی کتاب میں یہ ذکر ملتا ہے جو لوہے کا سینگ حزقیل علیہ السلام کو دیا گیا، جنہوں نے مردوں کو زندہ کیا، وہ کسی اور کو بھی دیا جائے گا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنی کتاب میں حزقیل علیہ السلام کا ذکر نہیں پایا اور نہ ہی عیسیٰ کے علاوہ کسی اور کا کہ اس نے مردوں کو زندہ کیا۔ وہ کہنے لگے کہ کیا آپ کی کتاب یعنی قرآن میں یہ بات نہیں ہے کہ بہت سے رسول ایسے ہیں جن کے حالات ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیوں نہیں، یہ آیات قرآن مجید میں ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے شام میں حضرت عمر بن الخطاب کو اطلاع دی تھی کہ یہ طاعون وہ بیماری ہے کہ جس کے ساتھ پہلی قوموں کو عذاب دیا گیا تھا۔ اس نے مزید کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب تم کو کسی علاقے کے متعلق وبا پھیلنے کی خبر ملے تو وہاں نہ جاؤ، اور اگر کسی علاقے میں تم موجود ہو اور وبا پھیل جائے تو پھر وہاں سے نہ بھاگو۔